اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کے بتائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد، وہ سیدہ فاطمہ سے ہو یا آپ کی 8 باقی بیویوں سے، جو آپ کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہیں. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بھائی حضرت جعفر طیار، ان کی اولاد. پھر آپ کے ایک اور بھائی حضرت عقیل، ان کی اولاد. یہ ساری آپ نے ایک مختصراً کہ جس صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اہل بیت فرمایا ہے. اب اس نے ایک سوال کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اہل بیت ہم کن لوگوں کو کہیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ حرام کی گئی ہے. آج بنو ہاشم پہ زکوٰۃ حرام ہے، بنو ہاشم پہ زکوٰۃ حرام ہے. میں بنو ہاشم میں سے ہوں، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. آوان ہے ہمارے پاکستان میں، یہ سارے ہاشمی ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. عباسی ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. سید ہیں، یہ بھی ہاشمی ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. یہ ان کے ساتھ اللہ نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی کہ بھائی تم چونکہ میرے نبی کے محبوب کی اولاد میں سے ہو تو تمہیں زکوٰۃ، اگر ان میں سے کوئی بندہ غریب ہو جائے تو کیا کرے؟ ذرا یہ مسئلہ سنیے، یہ مسئلہ میرا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور میرے لوگ سن بھی رہے ہیں. جو مال فے کا حصہ بنو ہاشم کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یہ باقی امت کے لیے نہیں مقرر کیا گیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقی امت کے لیے یہ مقرر، یہاں تک کہ امہات المومنین ان کے لیے بھی یہ اتنا مقرر نہیں کیا گیا، یہ بنو ہاشم کے لیے مقرر کیا گیا. اور یہ نسل در نسل یہ ان کو دیا جاتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی تھا، لیکن ان کے دور میں چونکہ اتنی وہ فتوحات نہیں تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا، اس لیے جو رقم تھوڑی بہت آتی تھی وہ ان کو دے دیتے تھے. لیکن حضرت عمر کے دور میں جس وقت فراوانی ہو گئی، پیسہ بہت زیادہ آنا لگ گیا، تو انہوں نے اس کو کھلا کے دینا شروع کر دیا. تو یہ سارے کا سارا چلتا رہا. اب ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ نے بے انصافی نہیں کی، ادھر زکوٰۃ بند کی. زکوٰۃ کتنی بن جاتی ہوگی؟ اس کے مقابلے میں 5000 درہم سالانہ یہ ادھر سے مقرر فرما دیے. تو آج کے دن کوئی قانون تبدیل نہیں ہو گیا، وہی قانون ہے، وہی سارا کچھ ہے. ہندوستان پورے کا پورا جب فتح ہوا تھا، محمود غزنوی نے اور باقی لوگوں نے فتح کیا، تو یہ سارا مال فے تھا. اس مال فے میں سے اس وقت کے ان سلطانوں کو اور جن لوگوں نے یہ علاقے فتح کیے، اس کا حصہ بنو ہاشم کے لیے الگ کرنا چاہیے تھا. اب ہندوستان کہاں تک فتح ہوا؟ کابل سے شروع ہوئے، اندازہ لگائیے، پورا پاکستان، پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش اور برما کے کچھ علاقے، یہ فتح ہوا. اب اس دولت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اگر اس وقت یہ بنو ہاشم کو دیا جاتا تو یہ کتنا ہوتا. زکوٰۃ کی ضرورت رہ جاتی، زکوٰۃ کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ زکوٰۃ کا مال فے کا حساب کتاب نہ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے بنی ہاشم کا یہ حصہ نہیں نکالا، انہوں نے سادات کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ ظلم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہماری حکومتیں، وہ نواز شریف کی حکومت ہو، وہ جس کی بھی حکومت ہو، ان سارے کے سارے حکمرانوں کو آج مال فے کا جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کا حساب کتاب کر کے بنو ہاشم کا حصہ الگ کرنا چاہیے. بنو ہاشم کا حصہ الگ کرنا چاہیے. بھائی وہ زکوٰۃ ان کے اوپر رسول اللہ نے منع فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کا حق بنتا تھا وہ آپ نے روک لیا، جو ان کا حق بنتا تھا وہ ہماری حکومتوں نے روک لیا، ہمارے خلیفوں نے روک لیا. زکوٰۃ ان کو منع ہو گئی، تو اب وہ کہاں جائے؟ اگر ان کو غربت ہو جائے تو ان کو کون پرسان حال ہوگا؟ کیا حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر ہے؟ کوئی وظیفہ مقرر نہیں. تو میری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ وہ بنو ہاشم